اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، میری غفلتوں کی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں۔ میری غفلتوں کی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں۔ نہ میری خطا کا شمار ہے، نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت اپنے اختتام کو پہنچا، الحمدللہ، اور خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت شروع ہوا۔ ہر عشرہ مبارک کی اپنی اپنی ایک خاص دعا ہوتی ہے، اس لیے دوسرے عشرہ مغفرت کی خاص دعا یہ ہے: استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اس کا ترجمہ ہے، میں اللہ تعالیٰ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں جو میرا رب ہے، اور اسی کی طرف رجوع کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ معزز ناظرین، رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہمیں خاص کر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی زبان پر ان دعاؤں کا ورد جاری رکھنا چاہیے۔ خدا تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی توفیق دے اور ہمارے روزے اور دعائیں اپنی خاص رحمت و فضل سے قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ غور کریں اور سوچیں کہ سمندر بہت بڑا ہے، لیکن ہم پانی اتنا ہی پی سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہت لامحدود ہیں، لیکن ہم اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ اس لیے میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، خواہش سے نہیں گرتے پھل جولی میں، خواہش سے نہیں گرتے پھل جولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ اس لیے دعائیں کرنا ہماری کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے، اور دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہو جاتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے مگر رد نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ رب کائنات جو بارش کے 7 رنگوں کی دنک دکھا سکتا ہے، دکھ کو سکھ میں بدلنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ معزز ناظرین، جب اللہ تعالیٰ انسان کو رحمتوں اور برکتوں سے نوازتا ہے تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ دوسرے لوگوں کا بھی احساس کریں، اپنے عزیز و اقارب اور سب کا خیال رکھے۔ کوئی بھوکا تو نہیں سویا۔ اسی سے ریلیٹڈ آج میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ یہ ایک عورت ایک مولوی صاحب کے پاس گئی۔ اس نے مولوی صاحب سے کہا کہ کوئی ایسا تعویذ لکھ دیں کہ میرے بچے رات کو بھوک سے نہ رویا کریں، جس پر مولوی صاحب نے اسے ایک تعویذ لکھ کر دیا۔ اگلے ہی روز ایک ایسا معجزہ ہوا کہ کسی نے روپاؤں سے بری تھیلی ان کے صحن میں پھینک دی۔ خاتون خانہ جب صبح اٹھیں، انہوں نے وہ تھیلی دیکھی تو بہت خوش ہوئیں، جس سے باہمی رضامندی کے ساتھ خاتون کے شوہر نے ایک دکان کرائے پر لے لی۔ کاروبار میں برکت ہوئی تو خدا تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے اور دکانیں بڑھتی گئیں اور ان کے پاس پیسے کی ریل پیل ہو گئی۔ خاتون خانہ تو سب کچھ بھول چکی تھیں، لیکن ایک دن اس خاتون کی نظر اس پرانے صندوق پر پڑی جس میں اس نے مولوی صاحب کا دیا ہوا تعویذ محفوظ کر رکھا تھا۔ اس کے دل میں یکدم سے خیال آیا کہ میں تعویذ کھول کر دیکھوں کہ مولوی صاحب نے اس کے اوپر کیا لکھا تھا۔
اسی خیال سے جب اس نے تعویذ کھول کر دیکھا تو اس کے اوپر لکھا تھا کہ جب پیسے کی ریل پیل ہو جائے تو سارا پیسہ تجوری میں چھپانے کی بجائے کچھ ایسے گھروں میں ڈال دینا جہاں رات کو بچوں کے رونے کی آواز آتی ہو، یعنی تم اس طرح سے ضرورت مند اور نیڈی لوگوں کی ہیلپ کرنا۔ اس لیے میں کہتی ہوں دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آیا ہے، دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آیا ہے، مبارک ہو مومنو، پھر سے رمضان آیا ہے، اتنا عظیم دیکھو مہمان آ گیا ہے، اتنا عظیم دیکھو مہمان آ گیا ہے، یعنی پھر سے رمضان آ گیا ہے۔ رمضان اور گناہوں کی بخشش، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کے حوالے سے ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، جتنا میں آپ سے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت آئے گی، وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک ایسا مہینہ ملے گا جس میں وہ سوکھے ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھیں گے تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا، اور موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان میں 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن روزہ افطار کے وقت اس امت اور میرے بیچ میں ایک پردے کا بھی فاصلہ نہیں ہوگا، اور وہ جو دعائیں مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو سب تمنا کرتے کہ کاش پورا سال رمضان ہو۔ معزز ناظرین، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بے مثال بصیرت دیکھیے کہ ایک آدمی امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے کچھ پیسے ایک جگہ پر چھپا کر رکھے تھے اور اب مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، جس پر امام صاحب نے فرمایا، یہ کوئی فقہ کا مسئلہ تو نہیں جو تم مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے ہو۔ لیکن پھر اس آدمی نے کافی اصرار کیا تو امام صاحب نے کہا کہ آج تمام رات نماز پڑھو، انشاءاللہ تعالی کوئی صورت پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ امام صاحب کے کہنے کے مطابق اس آدمی نے رات کو نماز پڑھنا شروع کر دی کہ اسے فوراً یاد آ گیا کہ اس نے روپے کہاں رکھے تھے، اور وہ نماز چھوڑ کر فوراً اپنا دفینہ نکالنے کے لیے باغ کھڑا ہوا، اور پھر دوسرے دن صبح سویرے ہی وہ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ بیان کیا، جس پر امام صاحب نے فرمایا کہ شیطان کیسے برداشت کرتا کہ تم ساری رات نماز پڑھو، لیکن بے شک تمہیں یاد آ گیا تھا، لیکن پھر بھی تمہیں چاہیے تھا کہ تم ساری رات نماز پڑھتے۔ قربان جائیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت پر کہ ایسا حل تجویز فرمایا کہ اس آدمی کا کام بھی ہو گیا اور نماز کی تلقین بھی فرما دی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔